وہ طریقہ ہم تمہیں ضرور بتائیں گے، اس سے قبل کہ سفیر صاحب کی رہائی کو یقینی بناؤ۔ انہوں نے بات کو گول مول کر کے اپنے مخصوص انداز میں اسے حکم جاری کیا اور پھر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ایک تو اس کمینے شخص سے مطلب نہ ہو تو سب سے پہلے اس دن میں تارے دکھا دوں، بخت خان نے اپنے غصے میں بولتے ہوئے، جو ہمیشہ اس کی باروب شخصیت سے خائف رہتا تھا، ان کے باہر نکلتے ہی اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا تھا۔ شازمین میر، جلدی کرو، میں زیادہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی بات دہرائی تو شازمین میر اپنے شاطر دماغ میں تانے بانے بننے لگی اور کل کی تاریخ میں کیسے ضلع ابراہیم اور کلثوم میر کو میر پیلس کی حدود سے باہر بھیجے گی۔ اس کی پرسوچ نگاہیں اس وقت پیدل مارچ کا مظاہرہ کرتے بخت خان کے لیفٹ رائٹ کرتے پیروں کی حرکت کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ اسے اس بات پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے گی۔ کمرے میں چھائی مدھم سی روشنی اور مانی ہیزی سی خاموشی میں اس وقت وہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا اس کا نام ایک دل فریب اور دل کو چھو جانے والے نغمے کی مانند محسوس ہوا تھا، جس میں ذوالنورین میر کے روئے کو سرور سے بھر دیا تھا۔ اس بات کا اندازہ ذیلوں کو اپنی کمر کے گرد لپٹے بازو کی مضبوط گرپس اور پہلو میں زیادہ شدت دکھاتے ہوئے ہونٹوں کے لمس کی حدت سے ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی اس اچانک افتاد پر تھر تھر کانپتی ہوئی اس کے اپنے بکھرنے والے اعصاب کو یکجا کرنے کی سعی میں تھی، جس پہ اس شخص کی دیوانگی بھاری پڑ رہی تھی، جو پہلو پر سے لب سرکاتے ہوئے جب اوپر کی جانب بڑھا تو وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہ پلیز۔ اس کی مزاحمت اس قدر بے ساختہ تھی کہ بے خودی کے سمندر میں ڈوبے ذوالنورین نے لپک کر اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ کے کھینچی تو وہ لہراتی ہوئی اس کی آغوش میں اس انداز میں جا گری کہ اس کے گیلے بال اس کے دونوں سائڈوں پر لہراتے ہوئے دونوں کے چہروں پر چھپا گئے تھے۔ صبح اتنے دنوں کی تلخ خاموشی کے بعد ایسی توبہ شکن صورتحال اسے خواص باختہ کر گیا تھا۔ اس لمحے کو گویا مکمل طور پر ہمت کھوتی اس کے سہارے اس کی گود میں برجمان تھی۔ میرا نام پکارا ایک دفعہ، یوں ہی اسی پوزیشن میں اسے جکڑے دونوں ہاتھوں اس کے پہلوں میں جمائے، اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بھاری آواز میں بولا تو اس کا دل تھک کر کے رہ گیا تھا۔ اسے بے ساختہ چاندی لمحے قبل اپنی بے اختیاری یاد آئی تو دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھی۔ تبھی وہ بنا جواب دیے مزاحمتی انداز میں اس کی گرفت پر مچلنے لگی تھی۔ میڈم، میرا نام پکارا ایک دفعہ، بالوں کی نرماہٹ محسوس کرتے لب حرکت کرتے ہوئے جب کان کی لو چھونے لگی تو اس نے پورے وجود میں پھرری سی دوڑگی تھی، جبکہ لب بے ساختہ سے اس کی بڑے انداز میں پکار اٹھے۔ ذوالنورین، اس کا سرگوشی نما بھاری لہجہ اس وقت مکمل طور پر اس کی قربت کی بدحواسیوں کی جانب اشارہ کر رہا تھا، اور یہ سب اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھا۔ تبھی وہ بنا اسے موقع دیے ہی یوں ہی اس کے پہلوں پہ جمائے اس کے ہونٹوں کی ایسی دل فریب حرکت پہ اسے ہی اپنی دیوانگی کا انعام نوازے گا، جبکہ اس کی اچانک افتاد پر اس حرکت پر وہ جو پہلے ہی بے دم سی ہوئی بیٹھی تھی، اس کی دھڑکنیں گویا اپنا سانس توڑنے کو تھی۔ وہ دونوں ہاتھ عادتاً اس کے سینے پہ زور سے جماتی اس کے شرٹ کالر سے دبوچے اپنے ناخن اس کی گردن میں کھبو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی تشنگی لب تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی اور پہلے سے زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتا اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھا۔ تبھی جب ہمت ٹوٹنے لگی تو اس کی مدہوشی میں خود کے ڈوب جانے کا اندیشہ سر چڑھ کے بولنے لگا تو وہ بہت بمشکل اپنی ہمت مجتمع کرتی اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتی اس کے بپھرے ہوئے سمندر کے منہ پر باندھ گئی تھی۔ پلیز میرے لیے جدائی کے سفر کو مشکل مت کرو، بھیگی آواز میں کہتی وہ اپنی جان توڑ کوشش کے عوض اس کے گرفت سے نکلتی بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس سے فاصلے پر ہوئی تھی، جبکہ وہ واقعی آج ہر ہاتھ پار کرنے کو تھا۔ ضلع کے اس قدم پہ آنکھوں میں ادھورے خمار کے سرخ رنگ سمیٹے اسے گھورنے لگا، جو اس قدر فاصلے پر کھڑی گہرے سانس پر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے چونکا تھا۔ مم، میں کل اپنے گھر جا رہی ہوں۔ شازمین میڈم نے جس مقصد کے لیے مجھے ہائر کیا تھا وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور تمہارا مقصد بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اور بدقت اپنے بکھرے اعصاب کو سنبھال کر لاتے ہی دل کو سنبھالے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگی، جو بہت سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے آپ سے نکاح کیا تھا اور اس کا مقصد تو ابھی نامکمل ہے، پھر آپ کیسے جا سکتی ہیں میڈم؟ اس کے سرد لہجے کے برعکس الفاظ کی ضمانیت کے اس کے کانوں سے دھواں نکال گئی۔ وہ بے ساختہ اف کہتی تپتپاتے ہوئے چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسی فضول گفتگو کرنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ نکاح ایک عدد کاغذی کارروائی تھی اور اس سے پہلے میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح وہ یاد دلانے کی کوشش کی جو اس کے خیال میں مؤثر رہے گی۔ ٹیچر کا راگ الاپنے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ اس کے سنجیدہ سے کیے گئے سوال پہ وہ جواب کے دوپٹہ اوڑھ چکی تھی اور اب اس کی جانب سے پلٹی۔ حقیقت بدل تو نہیں سکتی، لیکن
लेकिन और हकीकत यही है कि मेरा और तुम्हारा जोड़ नहीं, ना उम्र, ना स्टेटस, ना ज़हनी मुताबिकत किसी भी लिहाज से। उसने अपनी बिखरती हालत पे काबू पाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। और ना ही जिस्मानी फिटनेस के लिहाज से। कहाँ आप जैसी मुकम्मल लड़की और कहाँ मुझ जैसा अपाहज लड़का, है ना? अचानक उसके आतिशज़दा लहजे में गोया हुआ तो ज़ेले ने एक झटके से गर्दन उठा के उसकी जानिब देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में छाए तकलीफ दे रंग जुनैन की आंखों में छुपे न रह सके। लेकिन इनकी तकलीफ दे रंगों की बरक्स जब वो बोली तो उसका लहजा हासा तल्ख और बर्फीला था। बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसे अधूरे शख्स और जिनके साथ एक अनदेखी सी दुश्मनी मुझे मिल रही है उनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अपनी बात मुकम्मल करके वो बिना उसकी जानिब देखे ड्रेसिंग मिरर के सामने जार की अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी थी। और फिर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक आगे उसको बात सुना चुकी थी। मुबारक हो मिसेस ज़ुरैन मीर साहिबा, क्योंकि इस दुश्मनी के साथ यह अधूरा शख्स आपके इनकार के बावजूद भी आपसे जुड़ा रहेगा। मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता और ना ही इस लड़की को दुख देना चाहता हूँ जिसने कभी मुझसे समेत बहुत सारों पर एक एहसान किया था। और उसके अंदाज और तेवर के साथ अपने जवाब देने के बाद वो व्हील चेयर घुमाता कुलसूम मीर के कमरे की जानिब चल दिया। जबकि वो ड्रेसिंग मिरर में अपना अक्स देखती, उसके धमाके के जेरे असर ज़मीन में धंसी जा रही थी। जरगाम की सुलगती कुर्बत का एहसास होना ही था कि वह बिजली की तेज़ी से उसकी गिरफ्त से निकलती हुई उसकी चंद कदमों के फासले पर जा रुकी थी। आप अभी यहाँ से चले जाएं, उसने उसके बिना जानिब देखे मदम लहजे में कहा तो वो अपनी जगह से उठता हुआ उसकी जानिब से कदम मजीद पीछे हुई थी। प्लीज़, जो कुछ बता चुके हैं उसे मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए मुझे वक़्त दें, क्योंकि कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। वक़्त ने दाव ऐसे खेले थे कि वो अपनी नरम हुई फरमोश की अपने दाव पेच में उलझ चुकी थी। वो शहर जिसकी दुनिया मलक हाउस से मलक मंजिल तक ही महदूद थी, उन गुज़रे माह साल में उसके तजर्बात से हमकिनार कर दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी। अब अगली कार्रवाई का मुजाहरा मेरे कमरे में मेरी सेज पर बैठ के कीजिएगा, क्योंकि अब घर में छुपे भेदियों को जरगाम मलक की असल मोहब्बत का आगाह करने का वक़्त आन पहुंचा है। और इससे चंद कदम के फासले पर ठहरता वो गहरी निगाहों से उसके बिखरे वजूद और हुलिये का जायजा लेता भारी लहजे में गोया हुआ तो उसका वजूद पल भर में गोया पत्थर का हुआ था। कुकू, क्या मतलब? उसकी आंखें बेयकीनी से उसकी जानिब देखती रही कि आया जो कह रहा था वो सच था या झूठ। मतलब कि अगली कार्रवाई 2 दिन के बाद मेरे कमरे में करना कि मुझे कटहरे में खड़े होने का अजर मिल सके। अपने महसूस दिलकश लबो लहजे में बोलता उसके सामने बिल्कुल ठहरता, उसकी कनपट्टी को होंठों से छूता हुआ तेजी से वापस पलटा था। जबकि साकित खड़ी शहरी को अपने इर्द गिर्द धमाके होते महसूस हो रहे थे और जबकि साए करते कानों में उसके लफ्ज़ों की धमक गूंज रही थी। क्या मतलब? इतनी इमरजेंसी में रुखसती? आगा जान समेत उनके सभी बेटे इतनी बेयकीनी और हैरत से उसे देख रहे थे जो रात के 11:30 बजे उन्हें इकट्ठा किए अपनी रुखसती का फैसला सुना रहा था। इमरजेंसी में हुए निकाह की रुखसती इतनी ही इमरजेंसी में हुआ करती है, उसने बहुत ही सुकून से कहते स्पेस शर्ट के कॉलर में उनकी अटकी स्याह टाई में मजीद ढीली की थी। उसके लफ्ज़ों के बरक्स उसकी हालत और अतवार हाथ से ढीले ढाले लग रहे थे। जो रद्द-ए-अमल तुम्हारा निकाह के वक़्त था और ऐसी इस कदर इमरजेंसी समझ से बाहर आता था, वो भी निकाह को तलाक देने के इतने कलील अरसे के बाद ही आगा जान पुरसोच लहजे में जो गहरे समंदर की मानद बज़ाहिर ठहरा हुआ महसूस होता था। मैंने चेहरे को जब अपनाना चाहा था तब इज्जत और जान के लाले पड़े हुए थे किसी को, और उसके बाद जब मेरे साथ निगाह मुंसलिक होगी थी। ऐसे में जब शहरे को एक मेंटल ड्रामा से गुजर रही थी, उसे ये धचका देना एक अचानक शादी करनी है तुम्हारी, और मैं जो उसे एजाज़ की तरह कबूल करना चाहता था, मुझे ये अजियत मार रही थी कि सेकंड चॉइस बन के मुझ तक आ रही है और हमेशा यही सोचेगी कि उसे सिर्फ इज्जत बचाने के लिए अपनाया गया है। इसलिए मैंने इनकार किया था कि बात हमारे घर के हद तक रहेगी और चेहरे के रिलैक्स होने तक दब जाए। मगर बदकिस्मती ये कि बात निकली तो फैलती चलेगी और मैं जो उसे जिक्र नहीं पहुंचाना चाहता था और मैं ही सबकी वजह बन गया। बातें चूँकि अब रफ्ता रफ्ता सबके सामने लाना ज़रूरी हो चुका था, इसलिए अब की बार वो दुकार मुजाहरा करने की बजाय उसने साफ साफ बात की थी। वो ठीक, लेकिन फिर निगाह का किस्सा क्या है? इससे निकाह पसंदीदगी रुखसती और अब अचानक डाइवोर्स। अहमद साहब ने उसकी बात से संजीदगी से जो इस्तफसार किया था तो आगा जान ने भी तायद सर हिलाया था और उसके जवाब के मुंतज़िर हुए। निगाह से निकाह बहुत ज़रूरी था, लेकिन दिल की चाहत नहीं। निगाह मुझे बहुत पसंद है, मैं प्यार करता हूँ उससे।
آج بھی بڑے مجمع میں میں اسے گلے لگا سکتا ہوں، لیکن یہ چاہت چہرے کی چاہت جیسی ہرگز نہیں۔ اور یہ بات نگاہ جانتی ہے۔ باقی جو بھی آپ کے متعلق آپ کے سوالاتوں لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈیڈ سے لے لیں، کیونکہ انہی کے پرسنل ملازم کی اس گھر میں موجودگی کی وجہ سے پہلی دفعہ یہ بلیک میل ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے نگاہ کی رخصتی سے ایمرجنسی بھی کروانی پڑی کہ گھر کا بیدی لنکا ڈال رہا ہے اور اس کی سنجیدگی کا یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ اسد آقا جان روح روشن بیٹے کی سمت اپنی وکالت کے دوران کسی بھی بلیک میل نہ ہوا تھا۔ پھر اب یہ کیا ہوا؟ بابا صاحب ندیم بیگ سفیر سائیں کا آدمی ہے، انہوں نے بے حد مختصر انداز میں کہتے ہوئے اپنے پرسنل ملازم کا حوالہ دیا تھا، اور جہاں آغا جان کچھ پل کے لیے چپ رہ گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا تھا کہ جو شخص گھر میں برسوں رہا ہو وہ گھر کی خواتین اور رازوں کے متعلق کس قدر گھٹیا پن پہ اتر سکتا ہے، یہ سبھی امیجن کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ سے تمہاری شادی اور بعد میں محبت، چاہت، رخصتی، یہ سب دکھاوا تھا۔ احمد سعد نے سیدھے سبھاؤ اور استفسار کیا تو اب کی بار اس نے فقط سر اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ واہ کیا جگر ہے بھتیجے! جو لڑکی بچپن کا عشق ٹھہری، اسے نکاح والے دن اپنی پہلی منکوحہ کی رخصتی ڈنکے کی چوٹ پر کروائی تاکہ دشمنوں کو احساس کروایا جا سکے کہ وہی پہلی اور آخری محبت ہے۔ لیکن اس سب میں یہ کیوں بھول گئے کہ اس وقت ایک دوسرے کی سوتنیں تھیں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اب کی بار ہلکی سی شگفتگی سے کہا تو حاضرین کے چہروں پر دبی دبی سی مسکان پھیل گئی۔ بندہ بشر ہو ایسی سنگین غلطی کر بیٹھا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جتنا لگا ان دونوں کا ہے اور کام چل جائے گا، لیکن کام اتنے عرصے سے چلے گا کہ نگاہ کو ڈائیورس دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی جرم میں ایک عادی مجرم کی مانی تاحال کھٹیرے میں کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ کی چہیتی نے کچھ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے اور انہیں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ماتھے پر پھسل کر گرتے بالوں کو پیچھے سیٹ کیے۔ اور پھر اتنی جلدی رخصتی کے لیے وہ کیسے مان جائے گی؟ سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایگری کیسے کرو گے؟ آغا جان نے اس کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ اب کی بار سنجیدگی سے بولتے ہوئے پودے کی جانب دیکھا جو انہیں بہت پیارا تھا، جنہوں نے نہایت ہی فہم اور خوش دلی سے اس کی بزنس کو بلندیوں تک پہنچایا تھا، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اس کی ذات ایک الجھاؤ کا شکار رہی تھی۔ یہ ایگری کریں گے آپ کے بڑے صاحبزادے جیسے برسوں پہلے مجھے شہرے سے شادی نہ کرنے کے لیے زبردستی منایا، پھر بھی کچھ عرصہ پہلے اسی کے ساتھ نکاح کے لیے زبردستی منایا، اب یہی زبردستی نکاح کے لیے رخصتی کے لیے کریں گے۔ بہت سو کا بھلا ہو جائے گا۔ اسد صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے پرسکون لہجے میں کہا تو بیٹے کی اس لابشانی پہ اسد صاحب نے کٹیلی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، لیکن کچھ کہنے کے بجائے ملک صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے ایک مبہم سا اشارہ نہیں کیا، جسے دیکھ کر وہ قدرے شانت ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے اشارے کنائے سمجھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور عادتاً بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے کمرے کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی زندگی کا فیصلہ لے لیا تھا۔ ہولناک سی خاموشی چھائی اس کمرے میں، فقط ان تینوں نفوس کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عمل بھی اس لمحے کس قدر بھاری پڑ رہا تھا۔ ایسے میں سائدہ بیگم نے اپنے بکھرتے اعصاب سنبھالتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں استفسار کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پیر سائیں کو جانتے ہو نا؟ اس کے لہجے میں اس وقت بیٹے سے زیادہ بیٹی کی جان اور اس کی زندگی کے متعلق خوف چھلک رہا تھا۔ اما سائیں، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں یہ سب، کیونکہ ایک بے مقصد بات کے پیچھے ایک دشمنی کی لڑی کو جنم دے رہے ہیں آپ لوگ۔ آبی کی شادی ہوئی، اس کے شوہر نے ہماری رسم کو توڑا، ٹھیک ہے، لیکن جب رسم ٹوٹ گئی ہے اور اپنے گھر خوش و خرم ہے تو پھر اس سارے تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ سائدہ بیگم اور جعفر سائیں کے رد عمل سے وہ اس کے لمحے حادثہ چین جلا چکا تھا۔ تمہارے چچا سائیں اس کی کسٹڈی میں ہیں۔ جعفر سائیں نے اپنے تئیں دشمنی کے لیے ایک وجہ دی تھی، تو کیا ہوا؟ وہ اپنے جرائم کی وجہ سے ہیں۔ کسی لڑکی کو کڈنیپ کر کے ہراساں کرنا، اس کی تصاویر کو پبلک میں آؤٹ کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جرائم کی فہرست آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بابا سائیں، اس لیے اس قصے کو مت چھیڑیں۔ رشتہ داری اور اصول اور نوکری یہ دونوں الگ الگ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس نے بہت مدلل انداز میں اس کی یہ وجہ بھی رد کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پیر سائیں کو لا علم رکھ کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہو؟ اما سائیں تو خاموش بیٹھی باپ بیٹے کا مکالمہ سن رہی تھی، جو دونوں صوفے پر بیٹھے مد مکمل بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔
وہ اس سب سے باخبر ہو کے بھی کچھ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے تئیں کھیل کو چلانے کے لیے مہرہ مل رہا ہے۔ لیکن آپ سے میں بات لے کر رہا ہوں کہ دوریا کو کسی نے کسی گھٹیا کھیل کا حصہ بنایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں۔ مضبوط مگر سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو اما سائیں کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا، جیسے بیٹے کی ثابت قدمی اور لہجے کی مضبوطی نے دل کو سکون پہنچایا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ سر پھرا ایس پی کل کی تاریخ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونے دے گا؟ کچھ یاد آنے پر جعفر سائیں نے روکھے لہجے میں پوچھا تو اس نے گردن گھما کر اس کی جانب بھی دیکھا، جن کے چہرے پر واضح کر رہا تھا کہ ربحان گردیزی کو یوں داماد کے روپ میں دیکھنا، برداشت کرنا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونا اسے حادثہ ناگوار گزرے گا۔ اس سر پھرے ایس پی سے اجازت کون لے رہا ہے؟ آپ ہی کے سسر اور دوریا کے فادر سے میری بات ہو چکی ہے، میں بات کلیئر کر چکا ہوں۔ پیر سائیں یہاں موجود نہیں ہے اور مجھے یہ کل نکاح کرنا ہے، اور اس کا اطمینان قابل دید تھا کیونکہ اس دن گردیزی پیلس سے نکلنے کے بعد اسے حماد گردیزی اور دانیال صاحب نے بلایا تھا۔ تب اس نے بہت واشگاف انداز میں اپنی دلی خواہش اور پیر سائیں کے اختلاف کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگ بھی اس کی دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا اور بہو اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ کھل کر بنا کسی انجانے ہو کے زندگی بسر کریں۔ یہی سوچ کے انہوں نے طلال کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا تھا۔ کیا وہ بچی ہے راضی ہے اس رشتے کے لیے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اچانک اما سائیں کے اس سوال پر وہ چند ثانیے کے لیے چپ سا کر گیا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب وہ نہیں جانتا تھا، اور بدقسمتی سے اس سارے دورانیے میں اس نے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تبھی سوچ کے اس نے گہری سانس بھری اور اپنی جگہ سے اٹھ کر رہا، بہت شکریہ اما سائیں، لیکن میں اس بچی کی رضامندی معلوم کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گا، مگر آپ کل کے نکاح کی تیاری کریں۔ ماں کا سر چوم کہ وہ بڑے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا ان کے کمرے سے نکلا تو اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رسٹ واچ پر پرسوچ نگاہ ٹکائے اس کے دماغ بہت تانے بانے بن رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ اپنے بالوں میں برش کرتی ہوئی شیشے سے نظر آتے ربحان کی عکس کو وقتاً فوقتاً دیکھ رہی تھی، جو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ہی پشت ٹکائے ایک ٹانگ گھٹنے پر موڑے بیڈ پر دھرے، جبکہ دوسری ٹانگ نیچے لٹکائے نیم درازی سی کیفیت پر پڑا موبائل کے ساتھ مصروف تھا، جبکہ کشادہ پیشانی پر نمودار ہونے والے بال بتا رہے تھے طبیعت پر بہت کچھ ناگوار گزر رہا ہے۔ کمینہ سالہ الو کپٹا، ایک دم اس کی گھنی مونچھوں تلے پیوست لبے کھلے، وہ جو اس کی دلکش آواز کی اسیر تھی۔ اس کے منہ سے غیر متوقع طور پر ایسے الفاظ سن کر ششدر رہ گئی۔ آپ گالیاں نکال رہے ہیں؟ آدھے بال کمر پر پھینکے، آدھے بال بائیں ہاتھ میں لیے وہ برش میں اٹکائے ان کی جانب موڑتے ہوئے بے یقینی سے بولی تو موبائل تو گھورتے ربحان نے اس کی جانب دیکھا جو سیاہ رنگ کے سلک ٹراؤزر کو ساتھ لوسی گھٹنوں سے قدرے اونچی شرٹ جس میں سفید ڈاٹس بنے ہوئے تھے وہ پہنے اپنے قدرے بھاری سراپے کے ساتھ ہی حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ گالیاں، میرا دل کر رہا ہے میں اس کمینے کے ابھی جا کے دانت توڑاؤں۔ لہجے میں اگرچہ گویا آگ بھڑک رہی تھی لیکن اس کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے خوبصورت آنکھوں میں خماری رنگ چھانے لگی تھی۔ گالیاں نہیں دی میرے سامنے، اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں سے آشنا ہوئے بغیر ہی وہ ہفکی سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، ایک پولیس والے سے گالیوں کی امید نہ رکھنا تو ایسے ہے جیسے شاہ رخ خان سے رومانس کی امید نہ رکھنا۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں اس کی بات کا رخ اپنی جانب طرف موڑنا چاہتا جہاں اس وقت اس کا دل مچل رہا تھا، اور اس کی بے ایسی مثال پہ آپ گینے کی آنکھوں میں الجھن کے رنگ یوں تیزی سے چھائے کہ ربحان اس اترتے چڑھتے معدوم ہوتے ہوئے رنگوں کا عاشق ہونے لگا تھا۔ یہ کیسی مثال ہے بھلا؟ یہ کون شخص ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ حویلی کے ماحول میں انہیں کم سے کم آزادی ہرگز نہ تھی کہ وہ کسی ایکٹر یا مرد کے متعلق آگاہ ہوتی، اس لیے اس کی لا علمی ہرگز چونکنے کا باعث نہیں تھی۔ یہ میرے ٹاپ کی مثال ہے۔ مثال کو چھوڑیں، بس میرے پروفیشن کے ساتھ میرے منہ سے نکلنے والے ان ناگوار الفاظ کو کبھی کبھار برداشت کر لیا کریں، اور اپنے مخصوص دلکش لب و لہجے میں بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ اور جہاں تک بات ہے اس شخص کی تو اس کے رومانس کو گولی مارے میری طرف یہاں دیکھیں جس کا رومانس آپ کو ایسے ٹھاٹے دے کر ٹھاٹے مارنے لگا ہے۔ نچلے لب کا کونا ہونٹوں میں دبائے وہ مچلتی مسکان کو کنٹرول کیے اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا، بھارے لہجے میں بولا تو وہ بدک اٹھی تھی، ہیں ہونکانہ انداز میں اسے تکتی رہ گئی اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے تئیں اس سے ناراض ہوئی تو وہ بس گالیاں سن کر چپ نہ رہ سکی اور اپنے رومانس اور گالیوں پر قابو رکھیں آپ اب بددقت تمام اسے جھڑکنے کے بعد واپس مرر کی جانب مڑنے لگی تھی جب اس نے لپک کر اس کی کلائی تھامی
جس میں اپنے بال تھامتے ہوئے تھی۔ بیک وقت وہ اپنے ہاتھوں کو کھچاؤ لگنے کی بدولت وہ رکی تھی اور اس نے بہت نرمی سے اس کے دوسرے ہاتھ سے برش کیے لیا۔ میرے رومانس پہ پابندی نہ لگاؤ مسز، اس کے بدلے میں بہت اچھی نیوز دے سکتا ہوں تمہیں۔ ایک ہاتھ میں اس کے بال پکڑے دوسرے ہاتھ میں اس میں برش کرتا وہ اس پہ نگاہیں جمائے تھا، جس کے گال اس کی نگاہوں کی حدت سے رنگ بدلنے لگے تھے۔ کیسی اچھی خبر! پلکیں اٹھا کے لہجے بار کے لیے اس کی جانب دیکھتے اس نے استفسار کیا تو پلکوں کی اس ادا پہ ضبط کھوتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ سرت سے سیدھا ہوا تھا۔ دوسری جانب ہمیشہ کی طرح اس نے بے شرمی سے خجالت سے مبتلا کر گئی۔ دوریا کا نکاح ہے کل۔ اس کے بالوں کو سنوارتے اس نے انکشاف کیا تو پوری طرح سے ہل کے رہ گئی۔ پہلا خیال یہی کہ ذہن میں آیا تھا کہ شاید اس کے بھائی کی پسندیدگی کی وجہ سے یوں انن فانن دوریا کا نکاح طے کیا گیا ہے۔ یہ خیال اس کے دل کو ایک عجیب سی گھٹن میں مبتلا کر گیا۔ اس کے پاس کھڑے ربحان کی موجودگی بھی بھاری پڑنے لگی تھی۔ کوکو کس کے ساتھ؟ ہوا میں معلق ہوتے اعصاب کے ساتھ بمشکل اس نے لب کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت نہ ہی محسوس انداز میں اس کی گرفت سے اپنے بال چھڑواتے ہوئے چند انچ کا فاصلہ قائم کیا تھا اور اس کی اچانک حرکت پہ ربحان نے اس کے چہرے کو دیکھا جو چند لمحے قبل شادابیاں چھلکا رہا تھا، جبکہ اس وقت چہرہ لٹک کے مان سفید ہوا پڑتا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تبدیلی کے طے تک پہنچا۔ لال کے ساتھ اسے ستانے کے ارادے پر عمل نہ کرتا اسے سنجیدگی سے بولا تو اس کی سماعتوں کو جیسے جھٹکا لگا۔ مطلب طلال بھائی، مطلب میرے بھائی؟ پوری کی پوری جانب اس کی طلب غوطہ زن ہو گئی تھی۔ میری آخری اطلاعات تک تو وہ آپ کے ہی بھائی محترم ہیں۔ اب اگر آپ کے والد صاحب نے 2 بیویاں رکھی ہیں ہوں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کندھے اچکا کر کہتے اس کی سنجیدگی کا عالم قابل دید تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی کیفیت میں تھی کہ اسے اس کی ایسی کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اتنی جلدی نکاح؟ بابا سائیں اور پیر سائیں مانگے؟ سوالات کا ہجوم اس وقت اس کے دل و دماغ میں ادم مچائے ہوئے تھا۔ پیر سائیں تاحال کا لا علم ہے، آپ کے بابا سائیں اور اماں سائیں رضامند ہیں اور کل وہی اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سر تپا اس کی نگاہوں کو زد میں رکھتے ہوئے جوابات دے رہا تھا۔ آپ مان گئے؟ مطلب یہاں کسی کو کوئی ایشو نہیں؟ اس کے لہجے کی الجھن وہ بہت اچھے سے بھانپ چکا تھا۔ ہے نا ایشو؟ مجھے ہے سب سے بڑا ایشو، لیکن اس ایڈیٹ نے میرے سے بات کی ہی نہیں، سیدھا ہائی کورٹ میں اپیل درج کی تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر سے نہ جانے کیا یاد آنے پر ماتھے کے بال نمودار ہوئے تو آپ گنے کے دماغ میں ایڈیٹ سن کر جیسے 1 گھنٹی سے بجے تھی۔ آپ چند لمحے پہلے گالیاں بھائی کو دے رہے تھے، آنکھیں سکیٹ کے کہتے بغور اسے دیکھتے متجسس لہجے میں گویا ہوا۔ شکر کرو مسز کی گالیوں پہ اکتفا کیا، اگر وہ سالہ سامنے ہوتا تو اس کا چوکٹا سجا دیتا۔ دانت کچکچاتے ہوئے کہتا وہ آپ گنے کے چہرے کی شاکی پن کو بڑھا گیا تھا، اپنی زبان کو ٹھیک رکھیں آپ، اسے اپنے بھائی کے لیے کہے گئے ان الفاظ کو سخت ناگوار گزرے تھے۔ آپ اتنے خلاف کیوں ہیں اس رشتے کے، جبکہ آپ کو یقین یہ بھی ہے کہ بھائی دوریا سے محبت کرتے ہیں؟ اسے ٹوکنے کے بعد اس نے دماغ کا میں کلک بلاتا ہوا سوال اٹھایا تھا، کیونکہ میں ان دونوں کے رشتے کو دشمنی کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے چاچا سائیں کے کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے اور اس فیصلے کو روکنے کے لیے پیر سائیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کچھ کرنے کے چکر میں ان دونوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ ایسے کسی مشکل دور سے گزرے جہاں ان کے لیے چناؤ مشکل ہو جائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ سارے میس کے بعد ہی ان کی شادی کی جاتی، تب تک دوریا کی سٹڈی بھی مکمل ہو جاتی، مگر جلد بازی میں تو میرا سالہ میرا بھی باپ نکلا۔ تفصیل کہتے ہوئے بات کے اختتام پہ وہ قدرے بنا کر بولا تو اس کی باتیں سن کر اضطراب مسترب ہوتی آپ کی نے اس کے الفاظ پہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی اور مختلف کیفیات اور تاثرات سجے دلکش چہرے پہ چٹکتی اس کی یہ ہنسی کے چنکار اس کے اعصاب پہ خاصا خوشکن تاثرات چھوڑ گئے تھے۔ تبھی وہ 2 قدم آگے ہوتا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ گڈ نیوز دی ہے آپ کو، اب دستور کے مطابق منہ تو میٹھا بنتا ہے نا، کروائیں۔ مسز ربحان گردیزی اس کے گلابی ہونٹوں پہ اپنی مانی ہیزی نظریں جمائے گمبھیر لہجے میں بولا تو لہجے کی گمبھیرتا بیباک نگاہوں کے مرکز وحدت کو بڑھا گیا تھا۔ وہ باہر جا کے منہ میٹھا لاشعوری طور پر پیچھے کو سکنے کی کوشش کرتی ہے یا سے کپ کپاتی ہوئی لہجے میں بولی تھی جب اس نے بایاں بازو بڑھا کے اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے اپنے نزدیک کھینچا تو اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اپنی مرضی سے منمناتی منہ میٹھا کرنے لگا، جبکہ اس کی غصہ پہ یکلخت بڑھتی دھڑکنوں سے گھبراتی اب گنے نے زور سے اسے تھامتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی اور اس لمحے کے زیر اثر بہتی چلے گی۔ دنیا کی ساری سویٹ بیکرز کو آگ لگانی پڑے گی۔ اس کی تھمتی دھڑکنوں پہ رحم کھاتے ہوئے وہ لمحے بھر کو اسے دور ہٹا تھا اور اس کے کپ کپاتے نم ہونٹوں کی برفتگی سے دوکتا ہوا ہمار آلود لہجے میں بولا تو لہجے کی ہماری بے باکی اس کے رومے رومے میں سنسنی سی بھر گئی، جس سے بوکھلاتی وہ ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جماتی اس کے سینے پر چہرہ چھپا گئی۔ ربحان پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے جذبات سے گڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک کوشش کی تھی
لیکن دوسری جانب اس کے خوبصورت سراپے کو اپنی باہوں میں بھیجتا ہوا باری لہجے میں گویا ہوا ایسی کی تیسی تمہاری طبیعت کی اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی کھلی زلفوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے لب اس کی گردن میں مس کیے تو کمرے کی فضا اس کی شرارتوں پہ کھلکھلاتی ہوئی اس کی باہوں میں موجود آبگینیں اسی سمٹنے پہ مجبور ہوگی۔ اوائل دسمبر کے دن تھے اور سورج کی روشنی کالج کے بائیں حصے میں بنے لان پر پھیلتی پرسکون پہنچا رہی تھی۔ اس پرسکون موسم میں بھی وہ اپنے کزنز کے گھیرے میں بیٹھی منہ پھیلائے ہوئے تھی۔ یار اب تو سب میں ہمارا کیا قصور ہے؟ داؤد نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے پچارگی سے کہا تو سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تم لوگ اس روز اگر چھٹی نہ کرتے تو یہ سب شروع ہی نہ ہوتا۔ وہ فوراً چیخ اٹھی تھی۔ اب ہمیں کیا پتا تھا وہ گبرو جوان تمہاری روتی اور مانگنے جیسی شکل پر فدا ہو جائے گا اور پیسوں کے ساتھ تمہیں دل بھی دے گا۔ جمل کے بظاہر لاچاری سے مگر در حقیقت چھیڑنے والے انداز میں کہتے غصے پر وہ بڑی بیٹھی تھی۔ اچانک داؤد اور ہمدان کی موجودگی کے باعث زینب سے کی تھی اور ایک گھری جمل نے ڈالی تھی۔ بکواس نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس بھابھی کے لیے کر رہے ہیں ایسا۔ اس نے فوراً منہ بناتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی۔ یہ جس طرح سے تم اس سے کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے اس کے بھرکم الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض ہے؟ ہمدان نے اس کی بات کے جواب میں جیسے دور کی کوڑی لائی تھی۔ میرا بھی یہی ماننا ہے، لیکن پھر بھی دل کو تسلی کے لیے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ درے مکنون گردیزی صاحبہ، کیا آپ طلال شاہ کی سماعتوں کو اچھی ہنسی کی چھنکار اس کی بساطوں کے وجود تابناک کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمکنار کرنا چاہیں گی؟ دوریا جو ہمدان کی بات پہ بکواس کرو کہنا چاہتی تھی، عقب سے آتی ہوئی بھاری خوبصورت آواز پہ کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے سے موڑی تھی، مگر اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے ان الفاظ کو سن کر گویا اپنی جگہ پہ جامد ہو رہ گئی تھی۔ اس مسزاد ہمدان اور داؤد کی موجودگی ان سب کے لیے مانی ہیزی نظر تھی۔ دوریا کا خدا کا واسطہ ہے کوئی مثبت جواب دے دے، کوئی مجھے ایسے عاشقانہ اور شاعرانہ انداز میں پرپوز کرے تو میں تو لمحے کی دیری کیے بغیر ہی قبول ہے بول دوں۔ اس کی خاموشی پہ جمل فوراً اس کے کان میں گھسی اور مبالغہ اس کی گئی سرگوشی نے وہاں موجود سبھی افراد کی سماعتوں میں مستفیض ضرور کیا تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آتی فوراً اپنی پلکیں جھکاتے رخ واپس داؤد کی جانب موڑ چکی تھی، مگر مخصوص سی خوشبو کا ریلا اس کے بے حد قریب پھیلا اور اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرنے کا باعث بنا تھا۔ دیکھیے محترمہ، اگرچہ ہم سر پھرے ایس پی نہیں ہیں، لیکن ایسے اپنے سامنے اپنی جنگلی بلی کو پرپوز کرنے والے کو اس کے پاس آ کے بیٹھنے پر ہمدان نے ہاسے خشک انداز میں کہتے ہوئے بات کے درمیان وقفہ لیا تو دوریا نے بے ساختہ خوفزدہ انداز میں ہمدان اور داؤد کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ 7 توپوں کی سلامی پیش کرتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے بے پناہ نیک تمنائیں دیتے ہیں۔ ہمدان کی بات کو داؤد نے اسی انداز میں مکمل کیا تو جہاں طلال اور جمل کے ہونٹوں پر مسکان پھیلی تھی، وہیں جمل پل بھر کے لیے ہونک اس کے پہ ان پر چھوڑی تھی۔ بدتمیز ایڈیٹ، تمہارا تو آج کے لیے یہ جا رب، ہاں لالا علاج کرواتی ہوں۔ سامنے پلی فائل اٹھا کر ان دونوں پر سر پر مارتے ہوئے حبکی سے بولی۔ اس وقت وہ ساتھ بیٹھے طلال کی موجودگی سے بھی انجان ہو چکی تھی۔ اچھا سوری، لیکن اس وقت اس بیچارے کے پرپوزل کا جواب دے دو، ورنہ اگر کل نکاح کے وقت اس نے کچھ ایسا کہا تو اتنے لوگوں میں سامنے آکورڈ فیل کرو گی۔ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ہمدان نے شرارت سے کہا تو حاجل سے ہوتی ہوئی فائل واپس رکھتی وہ سیدھی ہوئی تھی، مگر ساتھ بیٹھے طلال کے گھٹنوں اس کے ٹانگ سے ٹکرانے کے باعث وہ خاصی انکمفرٹیبل تھی۔ مجھے کوئی جواب نہیں دینا کسی کو، اس لیے کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ بنا اس کی جانب دیکھے مشاکی لہجے میں بولی تو دانستن جمل کی توجہ مبذل کروائی۔ میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں اب جواب چاہتا بھی نہیں ہوں۔ اس پرپوزل کا جواب کل نکاح کے بعد لوں گا، تاکہ اگر تنگ کروں تو جواباً تم کوئی قدغن نہ لگا سکو۔ نہ محسوس انداز میں اس کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہا تو جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے الفاظ پہ متضاد لہجے کا استحقاق اسے پل پل کے لیے بوکھلا گیا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا اور داؤد نے سیدھا ہوا تو نگاہوں کا بھرپور انداز میں تصادم ہوا۔ تبھی بڑے جارحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے آنکھ دباتے ہوئے نکل چلا گیا اور پیچھے سے وہ تھی اور تینوں کی شرارتیں جو اسے کل کے حوالے مزید باختہ کر رہی تھی۔ بہت خاموشی سے کے ساتھ وہ اپنی اور کلثوم میر کی تیاری کروا رہی تھی۔ بہت خاموشی سے یہاں جانے کی تیاری کرتی ہوئی وہ اپنا مختصر سا سامان سمیٹ چکی تھی، جسے اس نے ایک بہت بڑے شولڈر بیگ میں رکھا تھا۔ اس کا ارادہ آج کلثوم میر کا چیک اپ کروانے کے بعد انہیں واپس ڈرائیور کے ساتھ پیلس بھیجنے کے بعد خود اپنے گھر جانے کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ محض ایک کھیل تھا جو شازمین میر نے اسے ذوالنورین
سے بدلہ لینے کے لیے کھلا تھا۔ ذوالنورین میر نے اپنی ماں کی اس کمرے سے بازیابی اور صحت کے لیے رچایا تھا۔ اب تو گویا سارا کھیل مکمل ہو چکے تھے اور محمل میں لگے ٹاٹ کے پیوند کی مانے تھی تو یہاں رک نہیں سکتی تھی، جہاں کبھی نہ کبھی تو اسے باہر نکال پھینک جانا تھا۔ ذوالنورین کی دل کی لگی کی بدولت دل کو روگ لگ جانے سے قبل یہاں سے جانا چاہتی تھی، تبھی آج مکمل تیاری کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ دلہن نین کی مالش کی تھی آج صبح۔ ناشتے کے بعد کلثوم میر نے اچانک استفسار کیا تو وہ گڑبڑا سی کی وہ جی، اور یہ سب اسے